بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرسی کسی پڑی ایک کالی کرسی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، وہ جو دین کی محنت دی ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، اور دین کی نعمت، دین کی محنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ نعمت پر شکر گزاری ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس عمل کی شکر گزاری ہوگی اس عمل میں برکت ہوگی اور اس عمل میں ترقی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں برکت دے گا اور اللہ پاک نعمت میں ترقی دے گا، اللہ مزید آگے بڑھائے گا۔ جس نعمت کا بھی شکر ہوتا ہے وہ نعمت بڑھتی ہے، وہ نعمت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ ہم شکر کرنے والوں کو خصوصی بدلہ دیتے ہیں۔ اور دعوت کے کام میں شکر کیا ہے؟ دعوت کے کام میں شکر یہ ہے کہ دعوت کے اعمال پر جمنا، یہ شکر ہے کہ استقامت کے ساتھ کام کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو استقامت کا حکم دیا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر استقامت کا حکم دیا کہ نبی جی آپ بھی استقامت کے ساتھ چلیے اور اپنی امت کو استقامت کے ساتھ چلائیے۔ یہ شکر ہے، کبھی کرنا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی دل میں جذبہ کا پیدا ہونا۔ اس لیے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھی انسان کے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ اور قربانی کا شوق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ وَإِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَإِنَّ لِلْقُلُوبِ فَتْرَةً، اور کبھی کبھی دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا، نہ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، نہ عبادات کا شوق ہوتا ہے، نہ نیکی کا شوق ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نصیحت فرماتے تھے کہ اسے وقت میں انسان اپنے دل کو اپنی حالت پر چھوڑ دے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کہ نیک اعمال کی توفیق پا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ حضرت سیدنا خان صاحب کی فرما کرتے تھے سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ تم کام کرنے والا طبقہ ہے، کام کرنے والا عملہ ہے، کام کرنے والا مجمع ہے، مسیح کے ساتھی بھی سمجھتے ہو، ہلکے والے بھی سمجھتے ہو، صوبے والے بھی سمجھتے ہو، سب کی نظروں میں ہمارا نام ذمہ داروں میں ہو، لیکن ہم کام کے کسی بھی عمل پر نہ ہو۔ یہ سب سے بڑے خطرے کی چیز ہے، کسی بھی عمل میں جمنا یہ اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود و اخواتها،
کہ استقامت کا جب اللہ نے حکم دیا استقامت کا، تو استقامت کی بنیاد پر میں بوڑھا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے وقت 63 سال کی عمر تھی آپ کی، لیکن آپ نے داڑھی کے چند بال سفید ہوئے تھے، آپ میں طاقت بہت تھی، آپ جوان تھے، آپ کی غذا کھانے کا پورا شیڈیول اور کھانے کا پورا نظام شریعت نے بیان کیا ہے۔ آپ کتنا کھاتے تھے، کیسا کھاتے تھے، مرتب کھجور ہوتی تو کتنی کھاتے تھے، سوکھی کھجور ہوتی تو کتنا کھاتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ میں اس لیے کھانے میں اعتدال رکھتا ہوں تاکہ کام میں طاقت باقی رہے۔ تندرستی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو آپ کی دنیا سے جاتے وقت آپ کے 10-11 بال داڑھی کے سفید ہو گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھے برا کر دیا۔ اور استقامت کا جو لفظ ہے وہ سورہ ہود میں ہے کہ نبی جی آپ دعوت کے کام میں استقامت کے ساتھ خود بھی چلیے اور اپنی امت کو بھی استقامت کے ساتھ چلائیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اور ہمارے سید اور خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، 4 مہینے لگ گئے، چلہ لگ گیا، سال لگ گیا، کہ کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، موت تک لگے رہنا بہت کم انسانوں کے حصے میں آیا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو موت تک لگے رہتے ہیں۔ لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف نسبت نہیں کہ بھئی مجھے دعوت کے کام سے نسبت ہے، دعوت کے کام سے محبت ہے۔ یہ کام کا تعارف قربانیوں کی بنیاد پر ملک کے کونے کونے میں جا چکا ہے، اور ہر ملک کے ساتھی کو دعوت کے کام سے نسبت ہے۔ ہمارے کام میں نسبت کافی نہیں ہے، ہمارے کام میں مناسبت ضروری ہے۔ نسبت تو ہر ایک کو ہے، کہ مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مناسبت کہتے ہیں کہ آدمی کام کے بغیر بے چین ہو جائے۔ ایک آدمی تاجر ہے، اس کی تجارت میں کمی ہو جاتی ہے، پر تاجر کی ہائے نکل جاتی ہے، تاجر کی آگے نکل جاتا ہے، وہ تدبیریں کرتا ہے کہ میری تجارت لوس کیوں جا رہی ہے، میری تجارت میں نفع کیوں کم ہو رہا ہے۔ جس طرح تاجر تجارت کی کمی پر روتا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی تدبیریں کرتا ہے۔ علامہ عبید اللہ صاحب بلیاوی فرماتے تھے جس طرح دنیا کے تاجر، دنیا کے لوگ اپنی دنیا کو بنانے کی تدبیریں کرتے ہیں، ہم تو دعوت والے ہیں، ہم اس طریقے پر تدبیریں کریں کہ کام کو اس طریقے پر ترقی پر لایا جائے، ہمارا کام آگے کیسے بڑھے۔ تدبیریں کرنا ہے، غور و فکر کرنا۔ ابو درداء فرمایا کرتے تھے کہ غور و فکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، غور و فکر کرنا۔ آج ہم نے غور و فکر نہیں رہا۔ غور و فکر اور وحدت کلمہ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ وحدت کلمہ میرے مسیح کے تمام ساتھی ہیں، حلقے کے تمام ساتھی ہیں، ضلع کے تمام ساتھی، ہمارا ضلع سرکیٹ ہے، پورے ضلع کے تمام ساتھی ایک فکر پر آ جائیں کہ مسجدوں کا کام ترقی کیسے کرے، ہمارے ضلع کا کام ترقی کیسے کرے، کہ ہمارے ضلع کا ہر ساتھی اپنی جان پر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے والا بنے۔ اگر پورے عملے کے اندر ایک ہی فکر ہو جائے وحدت کلمے کے ساتھ تو کام ترقی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہمارے بزرگوں سے بار بار یہ بات سنتے ہیں، جب کسی بستی میں، کسی مسجد میں، کسی علاقے میں کچھ لوگ ایک بات کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمانوں پر اس کو چاہ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے اچھا گمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے گمان کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے میں فیصلے کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن پہلے مدینہ منورہ کے پرانے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جابر مخلوق سے بھی اچھا گمان کرنا اور اللہ سے بھی اچھا گمان کرنا۔ اللہ سے اچھا گمان کرنا کہ کام اللہ ہی کرتا ہے، جتنا کام ہوا اللہ نے کرایا، جتنا ہوا وہ جتنا ہوا اللہ نے کرایا، اور جتنا ہوگا وہ اللہ ہی کرائے گا۔ اپنے کیے کو زیادہ سمجھنا اور اپنے کیے کو بڑا سمجھنا اور اپنی قربانی کو بڑا سمجھنا یہ انسان کو زوال کی طرف لاتا ہے۔ ہم تو ہماری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں کہ کام اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے، جو بگڑا ہے وہ ہماری بنیاد پر بگڑا ہے۔ ایسے بزرگوں سے ایک جملہ سنتے ہیں کہ دنیا کے جن جن ملکوں میں کام زندہ ہوا ہے کہ ہماری بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور جہاں جہاں کام بگڑا ہے، جہاں جہاں کام یہ ہماری ہی جو اصولوں کی بنیاد پر کام بگڑا ہے۔
کل ایک بہت بڑے عالم آندھرا پردیش کے حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب یہاں تشریف لائے تھے ہمارے سیدہ سکینہ مسجد میں. پوری مسجد علماء سے بھری تھی، پورے شہر کے علماء کو جوڑا تھا. رائے چوٹی کے تھے، آندھرا کے تھے، جمعیت کے بڑے عالم ہیں اور سلوک کے بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے تھے ہمارے بزرگوں نے سنا ہے، یہ فرما میرا وقت جب اللہ کے راستے میں ایک بزرگ کے ساتھ لگا، آندھرا کے ذمہ دار کے ساتھ لگا، تو جب میں ان کے ساتھ وقت لگا تو انہیں فرمایا بھائی کام ہم کیا کر سکتے ہیں، کام تو ہمارے بڑوں نے کیا ہے. ہمارے بڑوں نے اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی صلاحیتوں کی وہ قربانی لگائی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. بس ڈر ہے کہ ہم جیسے نکموں سے کام نہ بگڑ جائے. یہ جملہ کل فرما حضرت نے، ہم جیسے نکموں کی بنیاد پر کام نہ بگڑ جائے، اپنی اغراض کی بنیاد پر، اپنی خود غرضی کی بنیاد پر اور اپنی اندر کی نفسانی خواہشات والی رائیوں کی بنیاد پر اور بزرگوں کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے خود کی اجتہاد کی بنیاد پر کہیں کام بگڑ نہ جاوے، اس کا رونا ہے. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے ہمارا کام تو رانڈ عورت کا رونا ہے. یہ ملفوظ ہے، ہمارا کام تو رانڈ عورت کی طرح رونا ہے. ایک رانڈ کا مطلب ہے ایک بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے پر اور اپنے جوان کے شوہر کے انتقال پر کیسی ہائے ہائے کرتی ہیں، کیسی روتی ہیں. بس ہمارے کام کی یہی فکر ہے کہ ہمیں رونا آ جائے، ہمیں کرنا آ جائے. ہمارے اسماعیل صاحب گودرا دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو یقینی ہے، مدد تو یقینی ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین بنگلے والی مسجد میں بیٹھے تھے، میواتیوں کا مجمع تھا. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کو ترغیب دیتے 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 کرسی پر کھڑے ہو گئے اور کہا مولانا منظور یہ کام، اس کام کو میں کار نبوت یقینی سمجھتا ہوں، میں دعوت کے کام کو کار نبوت نبیوں والا کام یقینی سمجھتا ہوں. پھر لوگ آگے کا جملہ فرما حضرت نے بڑے جذبات میں بڑے سوچ سمجھ سے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے. کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. خالی مدد نہیں ہے بلکہ قرآن نے آگے کا ورڈ زیادہ کیا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. ہر ناگواری میں، ہر حالات میں اللہ تمہارے قدموں کو کام پہ جمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. اس سے بلوغ کی دعوت کا جو بھی کام ہے یہ اپنی تربیت کے لیے ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے داعی کی دعوت خود اس کی ذات کے لیے ہے، داعی کی دعوت خود اس کی ذات کے لیے ہے کہ اعمال دعوت سے ہماری ترقی ہو، ہمارے اعمال میں ترقی ہو، ہمارے صفات میں ترقی ہو، ہماری رفتار میں، گفتار میں ہمارے صفات جھلک رہے ہو. لوگوں سے ملاقات کرے تو دل صاف کرنے کی عادت پڑے. جب دل صاف کر کے ملاقات ہوتی ہے نا، دل صاف آئینے پر جب جیسے میرے بھائیوں جب کسی کی ملاقات کرو تو دل صاف کر کے ملاقات کرو. جب دھل اٹھتی ہے تو آئینے بھی چمک اٹھتے ہیں، آئینے پر جب دھل ہٹ جاتی ہے تو آئینے بھی چمک اٹھتے ہیں. یہ سارے کے سارے صفات دعوت کے کام سے مقصود ہیں. فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت تو اپنی ذات کے لیے ہے، کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو کبھی نہ بھلا دے. یہ جملہ کہا ہے کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو نہ بھلا دے. میری 3 دن کی پابندی ہو، میری 4 مہینوں کی پابندی ہو اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 سال میں دعوت کی محنت میں لگایا. میں نے اعمال دعوت میں کتنی ترقی کی کہ میں 3 دن سے لے کر میں بیرون تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہ میری زندگی کی عمر تو بڑھ رہی ہے لیکن میرے اندر قربانی کے اعتبار سے میں چلے سے 4 مہینوں میں گیا، 4 مہینوں سے دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں قریب کے ممالک سری لنکا، بنگلہ دیش میں زیادہ خرچے میں گیا اور میں بیرون کے ملک میں گیا. آدمی اپنی خود کا نتیجہ نکالے کہ میں دن بدن آگے جا رہا ہوں یا دن بدن پیچھے جا رہا ہوں. اس لیے کہ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب اللہ فرماتے ہیں جو انسان دعوت کے کام کو بصیرت کے ساتھ کرتا ہے، جملہ سننا، جو آدمی دعوت کے کام کو بصیرت کے ساتھ کرتا ہے اور دعوت کی محنت میں اپنے جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر لگاتا ہے، سب سے پہلے اللہ قربانی دینے والے کے معاش کا انتظام کرتے ہیں. معاش کا حضرت مولانا عبد اللہ صاحب کا بلیاوی کا ملفوظ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے معاش کا انتظام کریں گے. دوسری بات آگے لکھی ہے کہ کام کرنے والے ساتھی اپنے گھر کی روکھی اور سکھی چھوڑ کر اللہ کے راستے کی قربانیوں پر چلیں گے
اللہ سب سے پہلے مخلوق کے دل میں اللہ پاک اس کی محبت کو ڈال دیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نیک نامی کا چرچا ساری دنیا میں کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت نیک نامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کے نام کو روشن کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور نیک عمل کی بنیاد پر پھر لوگ اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمارے کام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنی تربیت ہے، اپنی اصلاح ہے، اور اپنی ذات کو بنانا ہے کہ میری زندگی میں صفات آئے۔ حضرت سیدنا خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے پرانوں میں، نحن القدماء باعتبار الاوقات ونحن الجدد باعتبار الصفات۔ یہ فرماتے تھے ہم پرانے ہیں باعتبار اوقات کے اور ہم نئے ہیں باعتبار صفات کے۔ ہم پرانے ہیں، 40 سال سے میورا تبلیغ میں لگے ہیں، 50 سال سے میورا تبلیغ میں لگے ہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لیکن ہم یہ دیکھیں ہمارے اندر عبادات میں جان کتنی آئی، ہمارے اخلاق میں سدھار کتنا آیا، ہمارا گھر کا معاشرہ پاکیزہ کیسے بنا، زندگی میں وہ صفات۔ اس لیے حضرت اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہ نے گجرات کے مشورے میں کہا تھا، ہم اللہ سے وہ دعا مانگے کہ اللہ تو ہم کو وہ تمام چیزیں دے جو تو نے صحابہ کو دی، تو نے صحابہ کو دی۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ تو نے وہ تمام کے تمام صفات دے جو تو نے صحابہ کو دیا، وہ توکل، وہ دنیا سے بے رغبتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات کا یقین۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ہر کام کرنے والے ساتھیوں میں 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر کام کرنے والے ساتھیوں میں 6 باتوں کا ہوگی تو اللہ پاک اس کو کام میں ترقی دے گا۔ نمبر 1 نیت، سب سے پہلے ہماری نیتوں کو وسیع بنانا اور ہماری نیتوں کو صحیح کرنا۔ نیت کا دار و مدار عمل پر پڑتا ہے کہ کام میں اور آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جو آدمی کام اللہ کے لیے کرے گا جتنا تھکے گا اس کو مزہ آئے گا، کوئی ساتھ دے نہ دے، میں تو کرتا ہوں اور میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، دوسرے ساتھی جو مجھے ساتھ دے رہے یہ تو میرا تعاون ہے، مجھ پر احسان کر رہے ہیں، میرا کام کرنے کی ذمہ داری صرف میری اکیلے کی ہے، کام کرنے کی ذمہ داری صرف میری اکیلے کی ہے، کہ کام تو مجھے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے جس طریقے پر دعوت کے کام کے مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طریقے پر ایک کام کے مخاطب یہ امت ہے۔ اور آگے بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مددیں کام کی برکت سے نبیوں کے ساتھ ہوئی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں کام کرنے والوں پر بھی رہے گی۔ آگے لکھا ہے جس طریقے پر نبیوں کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کی پکڑ آئی، اگر یہ لوگ صحیح جان اور مال کی قربانی لگائیں گے ان کے مخالفوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو لینے کے 4 سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو لینے کے 4 سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ بتایا اللہ کی مدد کو اتارنے کا سب سے پہلا سبب کہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد قرار دیا جائے، کہ اللہ کی مدد کا پہلا سبب ہے کہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد قرار دیا جائے، کہ کام میری زندگی کا مقصد ہے، میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے قربانی میں آگے بڑھنا ہے۔ اب میں 4 مہینوں میں تھا، اب اللہ نے مجھے 2 مرتبہ 4 مہینوں کی توفیق دی اور مجھے اللہ کے راستے میں ملکوں کے سفر کرنے ہیں۔ ابھی گجرات کے مشورے میں 13 جماعتوں کی کارگزاری ہوئی، ان 2 مہینوں میں 13 جماعتیں بیرون کی کام کر کے آئی۔ 13 جماعتیں، پانولی کی 3 جماعتیں، سورت کی 2 جماعتیں، مہسانہ کی جماعت صومالیہ کام کر کے آئی، بناسکانٹھا کی جماعت صومالیہ کام کر کے آئی، ایک جماعت گانا، ایک مڈغاسکر، ایک سورت کی کونگو کی جماعت، کونگو ایسا میلیریا زون ہے پورا ملک، اور سورت کے شہزادوں جیسے لڑکے اس ملک میں جا کر آئے۔ اس ملک کے حالات بڑے خراب تھے، اس ملک میں تمام تنظیموں کو تمام تنظیمیں بند کر دی تھی۔ یہ سورت کی جماعت وہاں گئی، اللہ کے سامنے روئے، اللہ نے تبلیغ کے دروازے وہاں کھولے، بالکل مسجدوں میں لائٹ نہیں، اور جتنی بھی ہماری جماعتیں گئی اگر آپ ان کی کارگزاری سنو تو آپ کو تعجب ہوگا۔ گجرات والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے کمزور لوگ گجرات والے محنت کے اعتبار سے، کیونکہ تاجر قوم ہے، دنیا دار لوگ ہیں، لیکن گجراتیوں سے اللہ تعالیٰ نے علاقے کے علاقے زندہ کیے۔ یہ پانولی کی وہ سورت کی جماعتیں جو اپنے گھروں میں عیش کی زندگی گزارتے ہیں، یہ افریقہ کے علاقوں میں جماعتیں پیدل چلے،
جماعتیں پیدل چلی اور ایسی ایسی مسجدوں میں کام کیا جہاں پانی پینے کا بھی نظم نہیں تھا۔ ان جماعتوں نے اصرار کیا بھائی ہمیں تو ایسا علاقہ دو جہاں کوئی جماعت نہ گئی ہو، آپ کی بھی جماعت جہاں نہ جاتی ہو۔ تو ان مقامی لوگوں نے کہا حالانکہ افریقن لوگوں میں اتنا مجاہدہ ہے کہ وہ 7 دن کے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو ایک وقت تک ہی بھوکے رہ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا تمہاری جماعت وہاں جا نہیں سکتی، وہاں کوئی انتظام نہیں ہے۔ جماعت والوں نے کہا ہمیں بھیجو تو صحیح، ہمیں بھیجو تو صحیح۔ وہ جماعتیں وہاں گئی ہیں، مسجدوں میں جا کر نہ کوئی پانی کا نظم، لیکن کبھی کسی ساتھی نے شکایت نہیں کی۔ ایک ساتھی تو کارگزاری دیتے دیتے رو گیا۔ اللہ نے ہمارے ساتھیوں کو وہاں جمایا، اتنا بڑا کام جماعتوں سے دیا کہ ہمارے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیسے کیسے ملک جہاں 24 گھنٹے وہاں مچھر ہے، مکھیاں ہے، لائٹ نہیں ہے، پانی کا پینے کا انتظام نہیں ہے، ایسے غربا کے اندر جا کر کام کیا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں نا، جب کام غریبوں میں ہوتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے۔ کام غریبوں میں ہوگا اور کام بنجر بستیوں میں ہوگا تو نتیجہ نکلے گا۔ یہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے لکڑی سوکھی اور ایک ہوتی ہے لکڑی گیلی، گیلی لکڑی گیلی لکڑی، یہ سارے کے سارے غربت والے علاقے ہیں جہاں جہالت ہے یا دوسری تنظیمیں ان کو اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں کرتی ہیں۔ حضرت عثمان صاحب نے فرمایا ساری دنیا کا باطل اس چمن کو اجاڑنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ساری دنیا کا باطل اس چمن کو اجاڑنے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اسلام کا چمن دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں میں خوب برکت دے، ان کی عمروں میں، ان کے رونے و توڑے کی بنیاد پر، اور جماعتیں خصوصاً گجرات کی جماعتیں ملکوں میں جا کر اس طریقے پر کام کرتی ہے کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کی لاج رکھ کر اللہ نے اسلام کو بچایا ہے، اللہ نے ہم سب کو بچایا ہے۔ حضرت علیہ ایسا کا ملفوظ ہے جب جان و مال کی قربانی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان و مال کی قربانی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خطرات کے ماحول میں مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، اور جان و مال کی قربانی ختم ہو جائے گی تو اللہ بادشاہت کے ماحول میں اللہ مسلمانوں کو بٹھائے گا۔ یہ فرمایا ہمارے کام میں قربانی اصل ہے، اگر قربانی نہیں ہے سارے کے سارے عمل ہو رہے ہیں، قربانی ختم ہو چکی ہے، پروگرام ہے، ہمارے کام کی روح مجاہدہ ہے، ہمارے کام کی روح قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی جان لگوائی، مال جن کے پاس تھا ان کے مال کو اللہ کے نبی نے لگوایا، لیکن تمام صحابہ کرام کی جان اللہ کے راستے میں لگائی۔ ہمارے کام کی بنیادی مجاہدہ ہے، تو اللہ کی مدد کا اتارنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد قرار دیا جائے۔ دوسری بات فرمائی کہ کام کو نہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دینے کی فکر کیا جائے۔ جو وہ کام اللہ ہمارے بڑوں پر الہام کرتا ہے، حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے دعوت کا کام تو الہامی کام ہے، اللہ کام ان لوگوں پر کھولتا ہے جو فکروں کے ساتھ مشورے میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کام ان لوگوں سے کہتا ہے جو قربانی کے ساتھ چلتے ہیں، لے گا ان سے جو قربانی کے ساتھ چلتے ہیں اور کھولے گا ان پر جو فکروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ فکر مندوں پر کام کھولتا ہے، قربانی والوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ یہ قربانی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہے کہ ہمارا کام کرنے والا مجمع جتنا قربانی میں آگے بڑھتا جائے گا اور ملکوں کو رونتے رونتے اللہ کے کلمے کو پہنچائے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، اللہ نے مجھے وہ کلمہ دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ جب گجرات کے مشرق کارگزاری سنی، انہوں نے مسلمانوں کو تلاش کیا کہ بتاؤ بھی آگے بھی کوئی مسلمان رہتے ہیں۔ گجرات کی جماعتیں ان علاقوں میں جا کر جب وہاں کی نہ زبان عربی ہے نہ وہاں کی زبان اردو ہے، وہاں کی مقامی زبان اشاروں سے ساتھوں نے کام کیا، آگے کے مسلمان رہتے ہیں، ان کے چوپڑوں میں جا کر جماعتوں نے وہاں جا کر کام کیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میرا لایا ہوا کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا اور دنیا کے ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جو میرے کلمے کو میری محنت کو سینے سے لگائے گا اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا، اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ میرے بھائیو، جماعتیں جب وہاں گئی ہے، یوں کہا کتنی مسجدوں میں جب 18 سال میں ایک جماعت نہیں نکلی تھی، 18 سالوں میں وہاں ہمارے گجرات کی جماعتوں نے کام کر کے واضح چلے کی جماعتیں نقد روانہ کی، 3 دن کی جماعتیں کتنی روانہ کی، کارگزاری سن کر دنگ رہ جاوے۔ اللہ نے ان جماعتوں سے وہ کام لیا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کارگزاری سننے کے بعد مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا دیکھو بھائی، اللہ کا بڑا شکر ہم مانے، ہمارے کام میں شکر ہے، ہمارے کام میں شکایت نہیں ہے۔
شکر کرنے سے بڑھتا ہے، شکایت کرنے سے کام گھٹتا ہے۔ ہمارے کام میں شکر ہے، فخر بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ دعوت کا کام شوق کا نہیں ہے، دعوت کا کام تو ڈر کا ہے۔ شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے۔ ہمارے کام میں ڈر ہے، شوق نہیں ہے۔ شوق کام میں نہیں ہے، کام کرنا ہے ذمہ داری سے، شوق سے کام نہیں کرنا۔ شوق ہوگا نا شوق، تو شوق ختم ہونے پر کام سے ہٹ جائیں گے۔ ذمہ داری ہے، شوق ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اللہ کا نبی کا لایا ہوا چمن اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اپنی زندگی میں لگاتے ہوئے، اپنی زندگی کو بناتے ہوئے دنیا میں کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو مولانا عثمان صاحب نے فرمایا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری جماعتوں سے کام لیا۔ اللہ دنیا میں بہت بڑا کام دے رہا ہے، لیکن ڈر کا بھی کام ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس عملہ کتنا ہے؟ ہمارے پاس عملہ، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے گجرات میں سال لگائے علماء 4100 علماء صرف سال لگائے ہوئے ہیں۔ کتنا علماء؟ علماء کی جتنی تعداد گجرات میں ہے شاید کہیں اور جگہ ہو، سال لگائے علماء 4100 ہمارے یہاں ہے۔ دیکھو ایک انسان کے پاس تاجر ہے، وہ جانتے ہیں 50 کروڑ کی موڑی کوئی انسان لگاوے، 50 کروڑ کی موڑی اور نفع 1 لاکھ کا ہوئے تو انسان تجارت کرے گا؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے پاس موڑی کتنی ہے اور کام کتنا ہو رہا ہے، اس پر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کام لے رہا ہے، اس پر تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے کام لیا ہے۔ حضرت مولانا سینا خان سمکی پرانوں میں بات فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام کا تھوڑا بھی بہت ہے، ہمارے کام کا بہت بھی تھوڑا ہے، ہمارے کام کا تھوڑا بھی بہت ہے کہ اللہ ہم جیسے پاپی، ہم جیسے گنہگار ہماری خلوتیں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کی گناہ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے جس طرح ہماری پیٹ کی گندگی کو بدن کی چمڑی سے چھپایا ہے نا، اللہ نے ہمارے سارے عیبوں کو دعوت کی محنت کی مبارک برکت سے اللہ نے چھپایا۔ جو فرمایا جس طریقے پر ہمارے پاس عملہ کتنا ہے، ہمارے پاس موڑی کتنی ہے اور کام کتنا ہو رہا ہے، اس پر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سال والے علماء 4100 ہے۔ اب ہمارے پورے شہر احمد آباد کا ہم جائزہ لیں اور کہاں 4 ماہ لگایا ہوا مجمع گجرات میں 60,000 کا مجمع ہے۔ کتنا ہے؟ 60,000 کا مجمع گجرات میں صرف 4 ماہ لگا ہوا ہے۔ جماعتوں کو لے کر چلنے والے 9,800 ہے، 9,800 جماعتوں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ 60,000 کا مجمع 4 مہینوں کا یہ ہماری موڑی ہے، اور کام کتنا ہوا؟ 4 مہینے کی جماعتیں 450 نکلی، 450 پورے سال میں۔ ہماری موڑی اتنی ہے اور کام اتنا ہو رہا ہے۔ 450 جماعتیں ہمارے 21 اضلاع ہیں ہمارے گجرات کے دعوت کے میدان میں، 450 جماعتیں ہمارے پورے سال کی 2023 میں 4 مہینوں کی نکلی۔ بیرون ہماری جماعتیں 65 گئی، پورے سال کی جماعتیں 65 گئی۔ 40 دن کی جماعتیں ہماری 2500 گئی، اور ماہانہ ہمارا اوسط 3 دن کا 1800 جماعت کا ہے ماہانہ۔ سال کی تقریباً 6000 کے اوپر جماعتیں نکلتی ہیں۔ تو میرے بھائی ہمارے کام میں اتنا ہو رہا ہے اور اتنی موڑی ہے، اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جان دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ دیکھو بیرون جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بیرون جانے کے لیے صفات کی ضرورت ہے۔ کتنے پیسوں والے گھر بیٹھے ہیں، نہ ان کو حج کی توفیق ہوئی ہے، نہ ان کو عمرہ کی توفیق ہوئی ہے، اللہ کے راستہ جو ام الاعمال ہے نہ ان کی توفیق ہوئی ہے۔ صفات والوں کو اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں۔ کتنے جانے والے علماء ہوتے ہیں جماعتوں میں جن کی 10,000 11,000 12,000 سیلری ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، قرضہ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے لیے قرضہ لیا ہے۔ دعوت کے کام کے لیے قرضہ لینا سنت ہے۔ میرے نبی نے تو یہودی کے پاس سے قرضہ لیا ہے، کام کے اپنی ضرورت کے لیے کبھی قرضہ نہیں لیا ہے، لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے۔ اب سارے بزرگوں کی کارگزاری پوچھو۔ مولوی عثمان صاحب دعوت برکات میں ایک مرتبہ الگ سے یہ فرما رہے تھے کہ مولانا میں نے ابھی سے سفر کرنا اتنے شروع کیے، ورنہ پہلا میں نے اپنے بزرگوں کو کہا تھا میں سال میں صرف ایک ہی بیرون کا سفر کروں گا، کہ ایک ہی بیرون کے سفر کا قرضہ پورا کرتے کرتے میرا پورا سال گزر جاتا ہے، میرا پورا سال گزر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کام بڑھ گیا، تقاضے بڑھ گئے، طبیعت برابر نہیں رہتی ہے،
کبھی ڈائبٹیز بالکل لو ہو جاتا ہے تو بدن ایک دم تھک جاتا ہے، لیکن دین کا کام ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اور ہماری موت اللہ کے راستے میں ہو۔ ان جذبات کے ساتھ 80 سال کے اوپر کے ہمارے اکابر اللہ کی دین کی نقل و حرکت کے لیے کبھی یہ ملک میں، کبھی یہ ملک میں، کبھی یہ ملک میں اپنا جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں چل لگے ہیں۔ اللہ نے ان سے کام لیا ہے اور اللہ نے ان کو پسند کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ہمارا جو سرکیز کا جو عملہ، ایک تو ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، ایک تو وقت کے، اس کو تنفیذ بولتے ہیں۔ اب گودرا میں تنفیذ جا کر دیکھو، رات کو پوری مسجد کھچا کر بھر جاتی ہے، فجر کی نماز کے بعد مشورہ شروع ہوتا ہے، ظہر کی اذان تک ان کا تنفیذ چلتا ہے، ایک ساتھی نہیں اٹھتا۔ چاروں 80 کلومیٹر وہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے، داہود سے اور نورا سے، سترام پور سے، سنجیوی سے، سکسر سے، اس طریقے پر قادر ہارون سے پورا مجمع بھر جاتا ہے۔ ضلع بناسکڑا، ضلع مہسانہ میں ظہر کی نماز کا وقت دیتے ہیں، وقت کے پہلے مجمع اور عشاء کی نماز تک تنفیذ چلتا ہے۔ ہمارے کام کرنے والے پرانے ذمہ دار ابھی آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار، حلقوں کے ذمہ دار اور ضلع کے ذمہ دار جن فکروں کے ساتھ اپنے ضلع میں چلیں گے، اپنے ضلعوں میں، وہی فکر بستیوں میں زندہ ہوگی، وہی فکر علاقے میں زندہ ہوگی۔ اس سے میرے بھائیو، وقال مولانا ابراہیم، وقت کی اور عمل کی پابندی سے ہماری تربیت ہوگی۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، عمل کی پابندی، تنفیذ میں آ گئی، عمل ہے لیکن وقت کی پابندی نہیں ہے، تربیت نہیں ہوگی۔ نماز کے پابند ہے لیکن نماز کے وقت کے پابند نہیں ہے، گشت کے تو پابند ہے لیکن وقت کے پابند نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی تربیت اس وقت ہوتی ہے جبکہ آدمی عمل کا بھی پابند بنے، آدمی وقت کا بھی پابند بنے۔ اس لیے اپنے جان و مال کی قربانی صحیح لگے۔ اس سے میرے بھائی، ہمیں اللہ کے راستے کے بیرون کے سفر کرنے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا، میرے پوری گجرات کی ایک بیرون کی جماعت، یہ ہمارے جتنے پرانے حضرات بیٹھے ہیں، حضرت عرفان صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایوب بھائی اور ہمارے عبدالمجید چاچا، ان کو پوچھو، پورے گجرات میں ہمارے عبدالغنی صاحب، قاضی عبدالوہاب صاحب، حضرت مولانا اسماعیل صاحب پورے گجرات میں چلتے تھے اور ایک بیرون کی جماعت تیار ہوتی تھی اور ملکوں میں بھیجتے تھے۔ اللہ نے وہ استعداد عطا فرمائے ماشاءاللہ، اب پھر ضلع کی جماعتیں بننے لگی۔ آج اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مسجدوں کی، دیہاتوں کی، پانولی کی 3 جماعتیں نکلی، ایک جماعت کٹھور کی، ایک جماعت کھلوڑ کی، ایک جماعت موسالی کی، 3 گاؤں کی 3 جماعتیں بیرون کام کر گئے۔ مسجدوں کی جماعتیں بنتی ہیں، ہمارے حلقے میں 8 مسجدیں ہیں، ہمارے حلقے میں 9 مسجدیں ہیں، ہزاروں تعداد ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس 4 میروں والا عملہ ہے، ہمارے پاس جلے والا عملہ ہے، کام کرنے والے پرانے ساتھی ہر حلقے میں ہیں۔ ہم سوچے میرے بھائیوں کہ ہم نے اپنی مسجد تو چھوڑو، اپنے حلقے کی جماعتیں ہم نے کتنی دی؟ پورے 2023 میں ہماری ایک بیرون کی جماعت پورے ضلع سے گئی ہے۔ بعد اللہ نے کارگزاری سنائی، ہماری 10 جماعتیں نکلی، ہماری 12 جماعتیں نکلی، پورے سال میں ہماری 8 جماعتیں نکلی، ہماری 9 جماعتیں نکلی۔ ہمارا شہر سرکھیٹ جہاں استعداد ہے، تعداد بھی ہے اور استعداد بھی ہے، عملہ بھی ہے اور 4 میلوں والا فعال عملہ ہے، اتنا سارا ہمارے پاس موڑی ہے، لیکن ہماری موڑی کہاں جا رہی ہے؟ ہماری موڑی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں اور آپ وحدت کلمہ کے ساتھ ایک فکر کو لے کر اللہ کے دین کی محنت میری زندگی میں زندہ ہو اور اللہ کا دین والا کلمہ پورے عالم میں زندہ ہو۔ عالم کے چپے چپے میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ایک آنند کے ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ جس جگہ پر ہماری جماعت پہنچی، وہاں یورپ کا ایک ساتھی کتنے سالوں سے عیسائی کی محنت کر رہا ہے، اس نے زندگی کی قسم کھائی ہے جب تک کہ پورا کا پورا علاقہ عیسائی نہیں بنے گا، ہم تو صرف 4 مہینوں میں بیرون جاتے ہیں۔ زندگی موت کی قسم کھائی ہے کہ کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، پیسے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے کام میں کسی چیز کو پیش نہیں کرنا، ہمارے کام کی بنیادی قربانی ہے کہ جان اور مال جب صحیح جگہ پر لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ جان اور مال کو صحیح لگانے کی برکت سے ایمان دے گا، تقویٰ دے گا، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے روزی کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس سے میرے بھائیو، یہ ہمارا مجمع اب ہمیں 2024 ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھو بھی بہت سارے حلقے کے ساتھ ہی پہنچے بھی رہے گے۔ 2024 ہمارا شروع ہو گیا۔ کم سے کم ہر حلقے والے ایک ارادہ کریں ماشاءاللہ
اب زیرے کی جماعتیں ہمیں نہیں بنانی، اب تو کام بہت آگے نکل چکا. ہمارے پورے سرکل کی زیرے کی ایک جماعت گئی. حالانکہ اگر ہلکے والے چاہے، اچھا مولانا فرمایا کچھ ہلکے کے ساتھی یوں کہتے ہیں کہ ساتھی کہ دیکھو اگر ہم اپنا ہلکے کی جماعتیں بناتے ہیں تو ہمارے 8 ساتھی جماعتوں کو لے کر جانے والے چلے جاتے ہیں. ہماری نظر اس پر ہے تو بیرون کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ ہم تو دودھ میں سے مکھن نکالے، یوں کہا تھا، دودھ میں سے مکھن نکالے کہ 4 منوں کی جماعتیں بھی ہم کو دینی ہیں، بیرون کی جماعتیں ہمیں دینی ہیں، مستورات کی جماعتیں ہمارے حلقے سے دینی ہیں، زیادہ خرچوں کی جماعتیں ہمیں دینی ہیں، اسٹوڈنٹ کے چلے کی جماعتیں ہمیں دینی ہیں، مستورات کے بیرون کی چلے کی جماعتیں ہمیں دینی ہیں. ہمارے پاس تو دودھ ہے، مکھن نکالنے والا چاہیے. ایسا نہ سمجھے کہ اگر ہم نے ہمارے حلقے کی جماعت نکال دی بیرون تو ہمارے 8 ساتھی بیرون چلے جائیں گے تو ہماری 4 منوں کی جماعت میں خلل پڑ جائے گا، جول پڑے گی. اگر یہ نوعیت اگر ہماری سوچنے کی ہے تو غلط ہے. بہت سارے ساتھی سوچتے ہیں 8 ساتھی تمہارے حلقے سے بیرون جائیں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے حلقے کی استعداد بڑھے گی کہ حلقے کی بیرون کی جماعت نکلی، حلقے کی نکلی. استعداد بڑھتے بڑھتے میرے بھائی آپ وہ دن دیکھو گے کہ آپ کی مسجد کی بیرون کی جماعت آپ روانہ کرو گے تو انشاءاللہ. لیکن صرف میرے بھائیوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو دل پر لینا ہے اور دل پر لے کر ہمیں عزائم کرنے ہیں کہ ہمارے حلقے سے جن ساتھی کا نقد ارادہ ہو. دیکھو نومبر میں ہمارا سال پورا ہو جاتا ہے، دعوت کی محنت میں نومبر میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اگست میں اخیر میں، جون جولائی میں ہمارے ساتھی ارادہ کریں، اخیر میں مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جون میں، جولائی میں، یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں میں ارادہ کریں انشاءاللہ. کوئی ساتھی کھڑا ہو جاوے اس کو بٹھاوے نہیں. آدمی اللہ کے نام پر اٹھتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہے. مسئلہ قبائل کا نہ قبائل کا بعد میں ہمارے ذمہ دار صحیح تفقد کرے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے میرے بھائیوں ابھی ہمیں بیرون کے عزائم کرنے ہیں. ہمارا پورا مجمع ہر حلقے کے ساتھی جو بیٹھے ہیں اپنے حلقے کے ساتھی اپنے حلقے کی استعداد دیکھیں. بقول قاری ہم سے فرماتے ہیں عزائم میں گھوڑے کی چال دیکھو. کس کی دیکھو؟ گھوڑا آگے کا میدان دیکھتا ہے، گدھا پیچھے دیکھتا ہے. ہم تو گھوڑے کے میدان کو دیکھیں گے کتنا باقی ہے. یوں فرمایا اگر عزائم مختصر کرو گے تو قناعت پیدا ہو جائے گی، اور عزائم کو بڑھاؤ گے تو تمہارے اندر بیداری پیدا ہوگی کہ نہیں میرے حلقے میں تو وہ استعداد انشاءاللہ میرے حلقوں کے تمام ساتھیوں کا جان اور مال اللہ کے دین کی نسبت پر اندرون میں بیرون میں لگے. قرضہ آئے گا اللہ سے روزوں کی دعا کریں گے، مزدوری کریں گے، اللہ کا کلمہ لے کر دنیا میں جائیں گے اپنی ذات کو بنانے کے لیے. اللہ نے کتنے لوگوں کو کیسے کیسے قبول کیا ہے. ایک ساتھی کی کارگزاری سنو. ہم ضلع بناسکانٹھا میں پتہ میں گھر پر تھا، ہمارے مرحوم مولانا آدم صاحب مجادری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ایک جگہ پر جانا ہے سیمودرا بیرون کی تشکیل میں. سب بڑے بڑے تھے، میں گھر پر تھا تو مجھے بھی لے گئے. تو مولانا عبدالقیوم صاحب سیمودرا میں ہے، ان کے گھر پر گاؤں میں گئے تو مولانا عبدالقیوم صاحب کھیت میں وہ گھاس کا پارا لے کر اپنے کھیت سے گھر پر آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا مولانا آدم صاحب وغیرہ بڑے بڑے حضرات پہنچے ہیں تو وہ تو تھوڑے گھبرائے کہ میرے گھر پر اچانک بغیر اطلاع کیے ہوئے. تو مولانا نے پارا رکھا، بیوی کو کہا چائے بناؤ، چائے سب نے پیش کی. کہا حضرت آج کیوں آئے آپ ہمارے گھر پر؟ کہا اللہ پاک نے دل میں ہمارے بات ڈالی کہ آپ کو ہمیں بیرون بھیجنا ہے. تو مولانا فوراً گھر میں گئے اور پاسپورٹ لا کر دے دیا. نہ ہاں کہا نہ کہا. تو مولانا آدم صاحب سمجھے کہ نہ ہاں بولا ہے نہ بولا ہے، پاسپورٹ لا کے دے دیا، ہو سکتا ہے کہ شاید مذاق کی ہو. تو پھر مولانا عبدالقیوم صاحب ڈوس کے مار کر بہت دیر تک نیچا دیکھ کر رونے لگے کہ مولانا میرے پر 12 لاکھ کا قرضہ ہے. اللہ نے آپ کے دل میں میری بات ڈالی. میں اتنا مقروض درخت کا پتا گرتا ہے اللہ کو پتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. جب درخت کا پتا گرتا ہے اللہ کو معلوم ہے. ایک ساتھی اللہ کی دین کی نسبت پر بیرون جاوے، اللہ نے میرا نام آپ کے دل میں ڈالا، مولانا میں تیار ہوں اور قرضہ اللہ کے دین کی نسبت پر لے لوں گا. بیرون جماعت ان کی جارڈن جا کر آئی. آج پورے حلقے میں سب سے فعال ذمہ دار ہے. اللہ نے مجھ سے بڑا کام نے فرمایا، دعوت کے قرضے کی بنیاد پر اللہ نے میرے پچھلے سارے قرضوں کو بھی اللہ نے آسان کر دیا. اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اب ہمارا مجمع یکسوئی کے ساتھ، دیکھو پہلی مجلس ہے،
بہت سارے تقاضے ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ عزائم کا پہلا مہینہ ہے ہمارا، فروری شروع ہو چکا، پورے سال کے ہم کو عزائم کرنے پڑیں گے. اسے بھائیو ایسا نہ کرے خیانت کہ ناشتہ ہونے کے بعد ہم نکل جاوے. جب تک دعا نہ ہو جاوے ہمارا مجمع یکسوئی کے ساتھ بیٹھو. چھٹے کے دن آپ کا مشورہ ہوتا ہے، بعض علاقوں میں جمعرات کو اور جمعہ کو مشورے ہوتے تنفیذی، اپنی قربانیوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں. اسے بھائیو ہمیں اخیر تک بیٹھنا ہے. اب جن ساتھی کا بیرون کا ارادہ نقد ہو کہ انشاءاللہ میں فروری میں جاؤں گا، مارچ میں، اپریل میں، دیکھو پہلے جماعت تو پیش ہوگی، پھر پیش ہونے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد بھی جماعتوں کے ویزا وغیرہ آتے ہیں. اب ساتھی دل کھول کر بتاؤ کون کون بیرون جانے کے لیے تیار ہے. میں نے جو 4 باتیں بتائی تھی، اللہ کی مدد کے اتارنے کے 4 سبب ہے. پہلا سبب دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد قرار دیا جائے. نمبر 2 نہج نبی کے مطابق کرنے کا، نہج نبی کے مطابق کام کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. نمبر 3 ہر حال میں کرنے کا ارادہ کیا جائے. کس حال میں؟ ہر حال میں. قرضہ ہو تو بھی جانا ہے، اچھی حالت ہو تو بھی جانا ہے. بلکہ صحابہ فرماتے تھے ابتلیتم بفتنۃ السراء فصبرتم بفتنۃ الضراء صبرتم، کہ جب تم پر تنگی تھی، ہم معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب تم پر تنگی تھی تو تم کامیاب ہو گئے، ہر تقاضے پر چلے. جب اللہ نے مال دیا تو ہم فتنے میں پڑے. فتنے کا مطلب یہ ہے وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکے جو تقاضے فقر کی حالت میں پورے ہوتے تھے. اس سے میرے بھائیو ہر حال میں جانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کے اتارنے کا. تیسرا سبب ہر حال میں کرنا ہے. اللہ کی مدد کے اتارنے کا چوتھا سبب انتہا تک کرنے کا ارادہ کیا جب انتہا تک. ایسا نہیں بھی کام کے پھر کام کو چھوڑ دیا، انتہا تک، استقامت تک اللہ سے دعا کرنی ہے. اب بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ماشاءاللہ، بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں بیرون جانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے ناموں کو پیش کرے بھائی، ہمت کرے، ارادے کرے ساتھی کہ بیچارہ اللہ کے راستے میں بیرون جانے کے لیے تیار ہو. ہمارے بزرگ جہاں بھی بھیجے، ہمیں تقریباً 15 جماعتیں ہمیں 2024 میں بیرون کی دینی انشاءاللہ. 15 حلقے ہیں، 15 جماعتیں دینی ہے، 15 جماعتیں. دیکھو دل ایک پانولی جو علاقہ ہے، بزرگوں نے ان پر بیرون کا بند کرا لیا تھا، بیرون کا کہ آپ بیرون نہیں جائیں گے، آپ کی چاچا بیرون کی جماعتیں اندرون کی بناؤ. ان لوگوں نے کہا ہمارا بیرون کا دروازہ بند ہو گیا. ساتھ نے دل پر لیا، اللہ نے بیرون کا دروازہ، اتنی اندرون کی 4 ملک کی جماعتیں انہوں نے نکالی. بیرون کی جماعتیں پورے سال میں 7 بیرون کی جماعتیں گئی، اور پورا لسٹ بزرگوں کو پانولی حلقے والوں نے دے دیا کہ ہم نے پھر کر سارے پانولی ضلع کا ایک ساتھی کی ترتیب بنائی. یہ ساتھی 4 مہینہ کب جائے گا، چلے میں کب جائے گا، بیرون کب جائے گا، پورے حلقے کا پانولی ضلع کا لسٹ بنا کر بزرگوں کو دے دیا. یہ ہے کام کا ترتیب، یہ ہے کام کا اصول. اسے میں نے بتاؤں دل کھول کر کون کون بیرون جانے کے لیے تیار ہے؟ ارادہ کرو ماشاءاللہ، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں اللہ کے دین کی نسبت پر میں تیار ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ دے گا. اللہ قبول کرے. کیا نام بھائی؟ کون سے حلقے سے ہیں؟ ابراہیم حلقہ. بھائی ابراہیم حلقے والے ان کا نام لکھیں. کون سی مسجد، کون سا مہینہ جی؟ اکتوبر. ابھی جون جولائی کا ارادہ کرو، جون جولائی تک ہی، آخر تک. ٹھیک ہے، اب کھڑے رہو. اور بتاؤ ساتھی، اور ساتھی بتاؤ. ہر حلقے کے اندر محنتیں ہوئی ہیں، حلقے والوں نے عزائم کیے ہیں. جن جن ساتھیوں نے عزائم کیے، ساتھی اپنے ساتھیوں کو اٹھاوے. ہمت کرے. ایک بار آتا ہے جمود کسی ضلع میں، اس کو اکھاڑنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. بیرون کا جمود ہمارے ضلع میں آ چکا ہے. اب اس کو ختم کر حرکت میں آنے، اس کے لیے جو بھی جماعت پہلی ارادہ کرے گی انشاءاللہ وہ پورا سارا کا سارا اجر لے جائے گی. کرے ہمت. ساتھی حرکت میں رہے، بیٹھے نہ رہے، حرکت میں اپنے ساتھیوں کو اٹھاوے، اپنے حلقے کے ساتھیوں کو، مسجد کے ساتھیوں کو. دیکھو ماشاءاللہ یہ ہمارے کیا نام تھا مسجد حکیم صاحب کھدرا حلقہ الفلاح مسجد. جب بھی مشورہ ہو تیار ہے. اور بتاؤ بھائی ساتھی، ہر ساتھی کا جذبہ بنے اللہ کے دین کی نسبت پر عالم میں جانے کا. بتاؤ ساتھی، ہمت کرے، ارادہ کرے، اللہ سے مانگے
دنیا پر نظر بالکل نہ ہو، نظر صرف اللہ کی ذات پر ہو. اللہ کی ذات پر نظر کر کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی ذات پر نظر کر کے اللہ ہی سب کچھ دے گا، اللہ ہی میری مدد کرے گا. بے ساتھی حرکت میں رہو. دیکھو ماشاء اللہ ہمارے مکی مسجد کے ساتھی ہیں، بھائی کا نام بول گیا، امتیاز ہے ماشاء اللہ، الامین مسجد مکی حلقہ. بتاؤ ساتھی، ایک جماعت کو بھی مارچ میں ہمیں پیش کرنی ہے مشورے میں. ایک جماعت جو مشورہ ہے نا سورت کا، یہ سورت میں ایک جماعت بیرون کی پیش کرنی ہے. جائے گی وہ اپریل میں، مئی میں، لیکن جماعت پیش ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمت کرے ساتھی. ویروچن نگر حلقہ پہنچا ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ ویروچن نگر حلقے کے ساتھی. ویروچن نگر حلقہ 5-6 دکھ رہے، کتنے ساتھی پہنچے؟ 5 ساتھی، 5 تو ہے، 7 جنے. پھر تمہارے گاؤں کے ساتھی نہیں ہیں؟ کب آئیں گے؟ وہ 80 کلومیٹر لوگ دور دور گاڑیاں لے کے پہنچے. ہر گاؤں کی پوری مسجد جماعتیں آ گئے. مولانا فرماتا 800-900 کا مجمع تمہارے تنفیذ میں جمع کرو تاکہ سارے کے سارے تنفیذ عزائم پوری ہو جائے. اور ہمت کرے ساتھی. بھی ہمارے جو اوپر کا جو عملہ ہے وہ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھائے گا. کس کا ارادہ ہے ساتھی؟ اپنی طرف دیکھو، اپنی طرف کہ میں اگر 2 مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگ چکے ہیں، الحمدللہ میرے چلے بھی لگ رہے ہیں، تو میں تیار ہوں. مدد اللہ ہی کرے گا. حلقے کے ساتھی بتاوے، حلقے کے ساتھی بھی بتاوے تو اپنے حلقے کی جماعت ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے. ہم اس حلقے میں اپنی جماعت دیں اور ہمارے ساتھی ہیں، ساتھیوں کے نام کے ساتھ پیش کریں. نور حلقہ کہاں بیٹا ہے؟ نور حلقہ سب نور حلقے کے ساتھ یہاں آ جاؤ. ہر حلقے والے آپس میں بیٹھو تاکہ حلقے کی ایک جماعت مکمل کرنی ہے. ہر حلقے کی بھائی نور حلقہ کہاں بیٹھا ہے؟ نور حلقے والے یہاں آ جاؤ. ابراہیم حلقہ کہاں بیٹھا ہے؟ ابراہیم، سب ابراہیم حلقے میں چلے جاؤ. عبدالرشید بھائی پاس چلے آؤ. محمدی حلقے والے وہی بیٹھے جہاں محمدی حلقے کے ساتھی ہیں. سور میں اندر